بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو جہاں قدرت کے حسین نظارے دیکھنے کو ملیں گے، وہاں ہم زندگی کے سفر میں جو مراحل آتے ہیں ان مراحل کے متعلق بھی کسی ایک مرحلے پر بات کریں گے۔ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر کو کیسے کامیابی سے گزارنا ہے، یہ ہمیں نہ صرف وقت سکھاتا ہے، تجربہ سکھاتا ہے، بلکہ ہمیں مشاہدہ بھی سکھاتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھیں، اپنا جائزہ خود لیں، خود سے ملاقات کریں، خود کو اچھائی پر مائل کریں، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو خود پر کرنا سیکھیں، خود کو بھی کبھی محسوس کریں، اور کچھ رونقیں صرف آپ کے اپنے لیے بھی ہونی چاہیے۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس پر بات کریں گے، اور وہ ہے خاموشی۔ خاموشی یہ نہیں، دیکھیں، بلا وجہ کی خاموشی نہیں ہونی چاہیے۔ کون سے ایسے وقت ہیں، کون سے ایسے واقعات ہیں، کون سی ایسی گفتگو ہے، کون سا ایسا مرحلہ ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے موقع ہیں کہ جس جگہ ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ آج انہی جگہوں کی، انہی مواقع کے متعلق بات کریں گے کہ ہمیں خاموش کب رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں کب خاموش ہونا چاہیے کہ جب آپ غصے میں ہوں۔ جب آپ غصے میں ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا نہیں کہہ رہے، اور پھر بعد میں آپ کو اپنے ہی کہے ہوئے لفظوں پر شرمندگی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، لفظ ایک ایسا تیر، ایک ایسی تلوار ہے کہ جن سے لگا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اس لیے جب آپ غصے میں ہونا تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ بجائے اول فول اور بری باتیں کہنے کے آپ خاموش ہو جائیے۔ پھر دوسرا جو موقع ہے کہ کب آپ کو خاموش ہونا چاہیے، جب آپ کے پاس دلائل نہ ہو۔ دیکھیں، جب بھی بات کریں دلیل کے ساتھ بات کریں۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی سولیڈ ریزن نہیں ہے، تو جاہلوں کی طرح لڑنا نہیں ہے، جاہلوں کی طرح بحث نہیں کرنی، بس میں نے کہہ دیا تو یہی صحیح ہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ بلکہ جب آپ دلیل نہیں ہے تو پھر آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ اس میں کوئی آپ کی ہار نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کی توہین نہیں ہے۔ پھر آپ کو کب خاموش ہو جانا چاہیے کہ جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات کب ہوئی، آپ کو پتہ ہی نہیں، اس بات کی تحقیق ہی آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر جب آپ نے کسی بات کی تحقیق ہی نہیں کی تو اس وقت بھی خود سے ایسے غلط باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ پھر اور کب خاموش ہونا چاہیے؟ جب سننے اور سیکھنے کا وقت ہو۔ دیکھیں، بہت ہی پیارا مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ عقل مندوں کی طرح یاد کرو اور بے وقوفوں کی طرح سوال کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن جب کوئی آپ کو سکھا رہا ہے تو اس وقت آپ کے سیکھنے کا عمل جاری ہوتا ہے۔ اس وقت جب آپ بولیں گے نا خام خامے، تو دوسرے لوگ بھی سیکھ نہیں سکیں گے، آپ خود بھی سیکھ نہیں سکیں گے۔ اس لیے ایک ہی وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے، یا سنا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے۔ تو جب آپ سیکھ رہے ہوں اور سن رہے ہوں تو اس وقت آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ پھر آپ کو کب خاموش رہنا چاہیے؟ کہ جب کوئی گناہ کی بات کو لے کر مذاق کرنے لگے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، فحاشی اور غلط مذاق، دوسروں کے غلط نام رکھنا، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ حجرات میں فرمایا ہے نا کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ کبھی بھی کسی کی ذاتی شخصیت کی کسی خامی کو آپ نشانہ نہ بنائیں اور اس کو غلط ناموں سے نہ پکاریں، اور ایسے نام نہ لیں کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کی دل آزاری ہو۔ تو آپ کو اس وقت خاموش ہو جانا چاہیے کہ جب کوئی گناہ کی بات کر کے مذاق کر رہا ہو۔ پھر جب آپ کی باتوں کا غلط مفہوم لیا جا رہا ہو، جب اگلا بندہ آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہا، وہ آپ کی بات کا غلط مفہوم لے رہا ہے، وہ آپ کو غلط سمجھ رہا ہے، تو پھر آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی بات کہتے رہیں اور اگلا بندہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ پھر آپ نے اس وقت خاموش ہو جانا ہے جب آپ کا بولنا کسی کی دوستی توڑنے کا سبب بنے، کسی کا رشتہ توڑنے کا سبب بنے،
کبھی کبھی مصلحت کے تحت آپ بے شک حقیقت جانتے ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ اس وقت اگر میں یہ بات کروں گی یا کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ جو رشتہ ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا ہو، بہن بھائی کا ہو، ان میں دوریاں آ جائیں گی، ان میں دراڑیں پڑ جائیں گی، تو اس وقت آپ کا خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس وقت آپ کی خاموشی جو ہے وہ عبادت بن جائے گی۔ پھر آپ کو کب خاموش رہنا چاہیے کہ جب آپ کسی کو ایک بات کئی بار کہہ چکے ہوں۔ جب کئی بار آپ نے ایک بات کہہ دی اور ان پر اثر نہیں ہوا تو پھر آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ وقت کون سا ہے جب آپ کو خاموش ہونا چاہیے؟ جب آپ کے الفاظ کسی کے لیے ناگوار بن جائیں، جب آپ کے الفاظ کسی کے لیے تکلیف دہ بن جائیں، جب آپ کے الفاظ کسی کی اداسی کا سبب بن جائیں، تو اس وقت پھر آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات، منفی سوچ رکھنے والوں سے دور رہا کریں۔ ہر بات پر روک ٹوک کرنے والوں سے دور رہا کریں، بے جا روک ٹوک۔ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور پسندیدہ کاموں میں خود کو مصروف رکھیں اور منفی باتوں پر خاموشی اختیار کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور پیارے پیارے کومنٹس ضرور کیجیے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کومنٹس کچھ کم ہو گئے ہیں۔